جی صدام ارے بھائی جی اب آ رہا ہے آپ آ رہا ہے. یہ میرا نا مسئلہ ہو گیا ہے ابھی تو آپ آپ کو جگہ پہ بیٹھ کے بات کرو نا, چلتے چلتے بات مت کرو. ہاں اب پہلے جو لفڑا ہوا تھا میرا ساتھ, میرا پہلے والا بیوی جو ہے شریعت کی پرابلم کی وجہ سے وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا. ہاں یہ نہیں بھرے گا تو اس کو آپ ہی بھریں گے. چھوڑ کے چلا گیا تو اس کو میں بھروں گا لیکن پولیس میں جانے کی مان نہیں اٹھایا تو کیس کیا پولیس کا بات, اور مجھے ڈیبو آواز اٹک رہی بھائی آپ کی. بولا اس کو میں نے, بولا بھائی اٹھائے گا وہ تھوڑا کا گیلا مت کر, وہاں سے گٹر سے نکال کے لوری میں بھرنے آتے وہ گیلا لگ رہا ہے. اب آ رہا ہے بس ہاں اب آ رہا ہے. بولتا ہوں میرا جو پہلے بیوی ہے نا, ہاں میں اس کو طلاق دیا نہیں ہوں, لیکن وہ مجھے ہے نا ہاں ڈیوس پر جو سرکاری ڈیوس پیپر ہے مجھے دے کے تھما کے وہ چلا گیا. مجھے کچھ بولا بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, لیکن دوبارہ وہ بول رہا ہے میرے پاس آنے کے لیے, بول رہے شریعت کے مطابق رہوں گا میں. ہوں. جو وہ اللہ کے واسطے توبہ کر کے میں دوبارہ آنے کے لیے تیار ہوں, مجھے جگہ دو. میں نے تو ابھی تک کچھ بولا نہیں, میں سوچ رہا ہوں علی بھائی سے کچھ بات کر لو. علی بھائی کا پاس تو بہت علم ہے شاید کہ وہاں آپ کی آواز اٹک رہی ہے. کیسے جگہ پر روم رکھ لیا بھائی. اب آ رہا ہے. ہاں آ رہا ہے کلیئر. میرا جو مسئلہ یہ ہے کہ میرا جو بیوی ہے نا, پہلے والا بیوی, جی دوبارہ میرا پاس آنے کے لیے کوشش کر رہا ہے. مجھے صرف فون کر کے پریشان کر رہا ہے. صرف آپ کرو تو کرو کیا. وہ بول رہا ہے توبہ کر کے میں میرا زندگی پریورتن کر دوں گا. میرا جو ماں باپ تو نہیں ہے, ماں ہے, باپ میرے شادی سے پہلے ہی دنیا سے گزر گیا. وہ بول رہا ہے مجھے دوبارہ لے لو آپ سے, میں کبھی شریعت کی بیروت نہیں چلوں گا, شریعت کے مطابق چلوں گا, جیسا بولو گے ایسے ہی چلوں گا, قرآن اور حدیث کے مطابق چلوں گا, مجھے لے لو. اور بولتا ہے ابھی کرو تو کرو کیا بتاؤ. دیکھو میری بات, اگر تم واقعی میں اللہ رسول کی بات سمجھتے ہو, ہاں بالکل بالکل. اس لیے تم ہمارے پاس میں یہ مسئلے کا حل لینے آئے ہو. ہاں بالکل. میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. بالکل بالکل. ایک دن میں اللہ کو دیکھوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. اور اسی لیے ہے نا میں نے اسلام قبول کیا. اور میری ماں کو ہے نا میں نے سمجھایا, میری بہن کو سمجھایا, میرے بھائیوں کو سمجھایا, میرے ابو کو سمجھایا, میری بوا کو سمجھایا, میری دادی کو سمجھایا, میرے دادا کو سمجھایا. جیسا میرے سے ہو سکا ویسا سمجھایا. سمجھ میں آیا. ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو ایک ہی طریقے سے سمجھایا. ماں کو میں نے ڈانٹ کے سمجھایا کیونکہ وہ میری ماں تھی. ہاں. سمجھ میں آیا. میں بول رہا ہوں ماں پوری دنیا جہنم میں چلی جائے گی, نرک میں چلی جائے گی, کوئی غم نہیں, لیکن تو نہیں جانا چاہیے. سمجھ رہے. ہاں. تو میں بولا ماں تو نے مجھے کیوں پڑھائی. تو ماں نے بولی بیٹا تاکہ تو ہم لوگ کی طرح ان پڑھ جاہل نہ رہے. ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے, کچھ بھی لکھ کے آتا ہے نا تو سمجھ میں نہیں آتا, میرے کو خالی ہندی آتا ہے. تو میری ماں نے مجھے انگلش پڑھائی, اور آج میری ماں الحمدللہ انگلش میں سب کچھ سمجھ جاتی پڑھ کے. آئی بات سمجھ میں. ہاں. آج میری ماں قرآن پڑھ کے الحمدللہ پتہ نہیں کتنے بار ترجمہ پورا ختم کر دی ہے. قرآن کو پڑھنا بہت ضروری ہے. اور تمہارا یہ جو مسئلہ ہے نا, دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, سب سے بڑا. بالکل بالکل. اگر تم کہتے ہو کہ اللہ ہے اور محمد رسول اللہ ان کے آخری پیغمبر ہے, آخری مہاپروش ہے, جنہوں نے اس دنیا کی حقیقت کو سمجھایا ہے, ان کے بعد کوئی سمجھانے والا نہیں آئے گا, بلکہ اسلام کو اور محمد رسول اللہ کی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئے گے. بالکل بالکل. بس, اور کچھ نہیں ہونے والا. تو ہم آپ کو ہے نا کچھ کہہ رہے ہیں بڑے بھائی,
اللہ کو حلال کردہ چیزوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ناپسند ہے نا تو وہ طلاق ہے. ہاں ہاں کیا ہے؟ طلاق. تم نے اللہ کی رضا کے لیے اتنی پیاری بیوی کو بچہ پیدا کر کے چھوڑ دیا. بالکل. ہاں یہ بہت بڑا پاپ کیا آپ نے. لیکن سنو، بیچ میں بولنا نہیں تو فون کاٹ دوں گا میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بولو. تمہارا مسئلہ ہے نا، تم کو صبر چاہیے. صبر رکھو، میں تم کو سب سمجھاتا ہوں. تمہارا مسئلہ میں نے سن لیا ہے، 3 بار فون کٹا ہے. اس کے بعد میں یہ نیٹ ورک جڑا ہے تو شاید اللہ چاہتا ہے کہ اب نہ کٹے، ورنہ ابھی 4تھی بار بھی کٹ جاتا. بالکل. تو بیچ میں بولو مت، ٹھیک ہے؟ آپ کا سوال ہم نے سن لیا ہے کہ آپ کی پہلی بیوی جو ہے آپ سے نا کہہ رہی ہے کہ میں آپ سے جدا ہو کے نہیں جینا چاہتی. آپ نے مجھے طلاق دے دیا کیونکہ میں اللہ کی بات نہیں مانتی تھی. تو میں اب اللہ کی بات مانوں گی، پلیز میرے ساتھ میں رہو، مجھے تمہاری ضرورت ہے. ایسا اس نے کہا. تو میں تم کو سوال کا جواب دے رہا ہوں جو کروڑوں اربوں خربوں لوگوں کے پاس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کھل گئے یاجوج ماجوج کے لشکر تمام. یاجوج ماجوج بن چکے ہیں سارے کے سارے لوگ. دجال نے بنا دیا ہے ان کے برین کو واش کر کے، ان کے سینے سے نور ہدایت چھین کے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب وہ لڑکی تمہاری بیوی جو مسلمان گھر میں پیدا ہو گئی تھی وہ اللہ کو نہیں مان رہی تھی، اور تم نے ہم کو پکڑا تو تم نے اس کو چھوڑا. بالکل بالکل. تم نے ہم کو پکڑا تو تم نے اس کو چھوڑا. پتا نہیں تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ نے کتنا طاقت دی ہے، تم نے چھوڑا. یہ طاقت بھی تو اللہ ہی کی توفیق سے ملتا ہے نا. بالکل بالکل. ہاں تو تم نے جو چھوڑا نا وہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. بیوی کو چھوڑ دینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. یہ اربوں خربوں کا سوال نہیں ہے، یہ دنیا میں ایک واحد سوال ہے کہ وی آر میڈ فار ایچ ادر. وی آر میڈ فار ایچ ادر. سمجھے؟ سمجھ میں آیا؟ ایک دوسرے کے لیے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک دوسرے کے لیے اللہ نے بنایا ہے یہ دنیا، ایک دوسرے کے لیے، بندے اور رب کے لیے. سمجھ میں آیا؟ بیچ میں شیطان آئے گا اور تم کو اللہ سے جدا کر جائے گا. تو تم کو ہے نا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اپنے قریب آنے کی. تو تم نے اس بیوی کو چھوڑا. اب وہ بیوی تمہارے کو فون کر کے بول رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے، تو اللہ کیا بول رہا ہے؟ میرے کو طلاق جو میں نے حلال کیا ہے وہ پسند نہیں ہے. اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دینا. اپنی بیویوں کو، بیوی کو نہیں، ہاں بیویوں کو طلاق نہیں دینا. ہاں ہاں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تھا. کیوں دیا تھا؟ ہماری ماؤں کے اندر تھوڑا دنیا کی محبت آ گئی تھی. بالکل. کیا آ گئی تھی؟ تھوڑی دنیا کی محبت آ گئی تھی. ہمارے آقا، ہمارے مدینہ کے شیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو طلاق دے دیا تھا. ابوبکر صدیق کو یہ بات پتا چلی کہ میری بیٹی کو بھی طلاق دی دی ہے. سسور ہے نا. ابوبکر صدیق کون ہے؟ سب سے بڑے 4 میں سے ایک. الحمدللہ آپ کو پتا ہے. ادھر تو یا علی یا علی. وہ بھی پہلا فلور پہ وہی ہے. دیکھو ابوبکر صدیق اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میرے بعد اگر کوئی رسول ہوتا نا تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. نہیں، اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے. ویری گڈ، الحمدللہ. تو ابھی کیسا ہے
آپ کو پتا ہے کہ نبی کے بعد اگر کوئی رسول بن کے آنے والا تھا تو وہ عمر فاروق تھا. عمر فاروق رضی اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے پوچھتی ہے ایک بار ٹہلتے ہوئے اپنے شوہر کے ساتھ میں کہ آسمان میں یہ جو تارے دکھ رہے ہیں کیا اتنی بھی نیکیاں ہوگی کسی کی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہاں ہے نا. اماں عائشہ پوچھتی ہے کون ہے وہ؟ دل میں یہ سوچتی ہے کہ میرے ابو کا نام لے گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے عمر فاروق. عمر فاروق یہ وہ شخص ہے جس کی نیکی آسمان میں تاروں سے بڑھ کر ہے. جتنے آسمان میں تارے ہیں اس سے بڑھ کر اس سے بڑھ کر ہے. تو پھر ان کا ہے نا دل تھوڑا اداس ہو گیا اماں عائشہ کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں آ گیا کہ کیوں اداس ہو گیا. اور پھر اماں عائشہ نے پوچھ لیا میرے ابو کا، میرے ابو کی نیکیاں، میرے ابو کی نیکیاں کتنی ہے؟ عمر سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب آتا ہے کہ ابوبکر صدیق کی نیکیوں کو تولنے کے لیے ترازو نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں سب ایک ترازو پر، اور ابوبکر صدیق کی وہ ایک رات جو میں نے ان کی گود میں سویا ہو سر رکھ کے، وہ ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ابوبکر صدیق وہ ہے. اب سمجھ میں آیا؟ ہاں ہاں ہم کون ہیں؟ ہم سنی ہیں، بالکل بالکل اہل سنت والجماعت کے چوکیدار ہے. بالکل. ہم کو بھلے سے کوئی فرقہ پرست ہماری ٹانگ کھینچے، ہمارے کو وہ گرا نہیں سکتا. ہم کو اللہ نے تھاما رکھا ہے، تھام رکھا ہے. علی بھائی جی تھوڑا روکنے کے لیے کوشش کروں گا. میرا مسئلہ پورا سنا نہیں تم شاید. ارے سنو میں کیا بول رہا ہوں. تمہارے کو تم نے طلاق دے دیا، نہیں دیا میں نہیں دیا، رائٹ؟ نہیں دیا. سنو، ہاں نہیں دیا، الگ ہو گئے. ہاں الگ ہونے کے بعد میں تم اس سے کتنا دن دور رہے؟ بہت، لگ بھگ 1.5 سال ہو رہا ہے. 1.5 سال. ابوبکر صدیق کے بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھنس گئے. ہاں ہاں ایک عورت ہے جو کہہ رہی اگر مجھے اللہ کا خوف نہیں ہوتا تو آج میری بھی چارپائی ہلتی. تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خلیفہ تھے اس دور کے، وہ گھومتے ٹہلتے گشت کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے غریبوں کا کیا ہے حال چال سن لیے. تو سیدھا اپنی بیوی کے پاس گئے. بولے ایک بیوی ایک مرد سے کتنا دن تک دور رہ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا 1 مہینہ. بولا زیادہ سے زیادہ؟ بولا 4 مہینہ. سمجھ میں آیا؟ 4 مہینے کے بعد میں وہ کچھ بھی کرے گی تو اس کا ذمہ دار خلیفہ ہوگا. کون ہوگا؟ خلیفہ. خلیفہ ہوگا. تو خلیفہ ڈر گیا. انہوں نے حکم دیا 4 مہینے سے زیادہ کوئی جہاد پر نہیں رہے گا. اس کے بعد میں اس کو اپنے گھر پہ آنا پڑے گا اس کی بیوی سے ملنے، اس کی بیوی کا حق ادا کرنے. واٹ اٹ؟ ہاں. تو یہ ہے نا 1.5 سال ہو گیا تو طلاق ہو جاتا ہے، کچھ غلطی ہو جاتا ہے تو اس میں نا بہت بڑے بڑے علماء کرام نے بہت کچھ کہا ہے. تو میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. تم نے طلاق نہیں دیا ہے، اچھی بات ہے. منہ سے زبان سے نہیں کہا ہے، اچھی بات ہے. تو بچا ہوا ہے، نکاح ہے، وہ تمہارے نکاح میں آنا چاہتی ہے. چاہے جو کچھ کرو، بھیک مانگنا پڑے اس کو لے لو. اب میرا سمجھ میں آیا؟ یہ جو بیوی ہے نا وہ بھی بول رہا ہے لے کے آؤ بچے کی منہ کو کے لے کے آؤ. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. دیکھو کیسا ہے، جسم کا بھوک مٹانا ہی سب کچھ نہیں ہے، کچھ روحانی بھی تو تعلقات ہوتے ہیں نا انسان کے. بالکل. تم کو بولا تھا نا میرا جو بیوی ملا ہے سمجھو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ،
नक्शे को। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखो मैं कुछ बोला भी नहीं, वो बोल रहा है लिख के आओ, लिख के आओ। मुझे इतना समझा रहा है, इतना समझा रहा है, क्या बोलूं खुशी के मारे। अरे जब तुमको पूरी दुनिया, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करता है तो पूरी दुनिया झुका दिया है। तुम्हारी सेकंड वाइफ खुद बोल रही है लेकर आओ, तो इससे बड़ा खुशनसीब इंसान और कौन होगा। ये भी बोलता है, तुम कुरान में बोला है ना 4 शादी, मैं करवाएगा तुमको 4 शादी। तुम्हारा पास कोई एक औरत रहेगा ना तो वो पर्दे की हालत में रहेगा, वरना अल्लाह की हुक्म की हालत में रह सकता है, क्योंकि मुझे जन्नत जाना है। अगर मेरा ये कोशिश की वजह से मुझे जन्नत मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा। हाँ तो ये भी अभी क्या बोलता है, है तुमको जन्नत जाने का है ना। हाँ, मेरा भी सबसे बड़ा मिशन यही है कि मेरे को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बनने का है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमल तो मेरे कुछ भी नहीं है, जीरो। मेरा भी अमल कुछ भी नहीं है भाई, क्या बोलूं। मेरा अमल -0 में है। ठीक है। हम्म, मैं बोल रहा हूँ तुमको, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम, जय भोलेनाथ की। चिंता नहीं कोनो बात की। हाँ तो अब ये कैसा है सद्दाम भाई, ये दुनिया नहीं समझेगी, नहीं समझेगी, नहीं समझेगी। तुम समझ गए ना। मैं बोल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। हम्म, अब तुमको मैं समझा रहा हूँ कि वो जो औरत है, जो तुम्हारी पहली औरत है, हम्म, जरा भी देर ना करते हुए उनसे सलाह लो, उनसे वादा लो, उनका फोन पर है ना तुम रिकॉर्डिंग निकाल लो। हम्म, एक सबूत रहेगा तुम्हारे पास में कि ये दुनिया बड़ी कमीनी है। शक किसी पे नहीं किया जा रहा है, हम सेफ साइड खेल रहे हैं। ये दुनिया बड़ी कमीनी है। बिल्कुल यहाँ बिल्कुल पे शरीफों के लिए कोई जगह नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। कानून बनाया गया है शरीफों को पकड़कर जेलों की सलाखों के पीछे सड़ाकर उनको मिट्टी बनाने का। मुझे पुलिस भी बोला था, तू जिस तरह चलाने के लिए कोशिश करता है ना अपनी बीवी को, अफगानिस्तान जाना पड़ेगा, मुझे ऐसा बोल रहा है पुलिस। हाँ तो उसको बोल कि भाई तेरा दिल है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा इस्लाम में। बिल्कुल। तेरा दिल ही है पूरी दुनिया का गुलाम। समझ में आ रहा है। हाँ तेरा दिल है सनम आशना। सनम आशना बोले तो दुनिया के अंदर तू मोहब्बत करने वाला ढूंढता है, जबकि दुनिया में सब मतलब ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तुझे क्या मिलेगा इस्लाम में। इस्लाम में तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तू जमीन पर मोहब्बत करने वाला ढूंढ रहा है, मोहब्बत करने वाला आसमानों पर अर्श पर मुस्तवी है। और रहमान वलल अर्श इस्तवा। समझ में आ रहा है। हाँ तो वो अल्लाह तुमको तलाक देने से मना कर रहा है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तलाक का मतलब होता है किसी औरत से 4 महीना दूर रहना। हाँ 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 वो। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ आ रहा है। पैसा कमाने के लिए आदमी 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल बेचारा रहता है। उसकी औरत फिर यहाँ पे किसी और से दिल लगा लेती है, बोले भैया हमारे को भूख लगी है, क्या बिल्कुल करे। अल्लाह का डर नहीं रहता है तो चले जाता है ना, बहक जाता है ना वो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो कैसा जाने का, पहले वाले को तलाक देने का, फिर उसके बाद जाने का। ये पहला वाला कुछ काम का नहीं है, इसलिए मैं दूसरा वाला करने जा रही हूँ। समझ में आया। हम्म, वो लड़की को हके, लड़की को पहला हके यार। क्यों लड़की को पहला हके, वो माँ है ना। बिल्कुल हाँ। माँ के कदमों में जन्नत है। वो माँ है। कोई भी औरत जब पैदा होती है ना तो वो माँ बन जाती है आगे। तो तुमको है ना उस औरत की इज्जत करना पड़ेगा बड़े भाई। वो अगर तुम्हारे रब की बात मानने को तैयार है, तुम्हारे रसूल के हिसाब से चलने को तैयार है, तो तुमको जरा भी देरी ना करते हुए उससे ना एग्रीमेंट पेपर पे साइन करा के लेना चाहिए। हाँ वो बोल रहा है पुलिस ने एग्रीमेंट पेपर में साइन करके मुझे छुड़वाया था ना, अभी बोल रहा है पुलिस के पास जाके दूसरा एग्रीमेंट करके ले लो, कोई टेंशन नहीं है, कोई लफड़ा नहीं करेगा। वो तुम्हारी बीवी बोल रही है। हाँ हाँ तुमको जब ये सब आश्वासन दे रही है तो गठबंधन कर लो। इधर है ना MIM और शिवसेना की गठबंधन कराने के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है। MIM बोले तो मुसलमान, हम्म, और शिवसेना बोले तो हिंदू, कट्टर हिंदू। दूसरों के धर्म को गाली नहीं देता, नीचा नहीं दिखाता।
समझ में आया? अब शिवसेना कौन है? शिवाजी महाराज की सेना, ठीक है। यहाँ पे शिवसेना एक और है जो उद्धव ठाकरे साहब की सेना है। उद्धव ठाकरे साहब की सेना के अंदर सब चोर भरे हुए हैं, सब सीना जोरी कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे, धमका रहे, मगर हम फिर भी उसका साथ दे रहे। बोले चलेगा, कोई बात नहीं, जब तक समझाएगी नहीं तब तक कोई फतवा नहीं देगी। अब तुमको बोल रहे हैं कि बट्टी कर लो, बट्टी दोस्ती, तुमको हम बोल रहे हैं, फतवा दे रहे हैं, फतवा, ऑर्डर ऑर्डर, दोस्ती कर लो वरना घाटे में रहोगे। एग्रीमेंट साइन करवा लो कि हाँ भाई अब तुम अल्लाह रसूल के हिसाब से रहोगे, इसलिए हम तुमसे फिर से दुनिया बसाने को, हमारी जिंदगी बांटने को तैयार है। चंद लम्हे जो है ना हमारे, पता नहीं कब मर जाएगी इसकी माँ की यार, जो चंद लम्हे हैं हम तुम्हारे साथ में बांटने को तैयार है। साला 2-2 शादी हो गया तेरा, माशाअल्लाह, चलो तीसरी भी हो जाए इंशाअल्लाह। समझ में आ रहा है? हाँ, ये जो अल्लाह तुमको इतना दौलत देवे, अल्लाह तुमको इतना हलाल रिस्क देवे कि तुम्हें ना 4 बीवी रखो, उसके बाद में मिलकर यमीन भी रखो। मिलकर यमीन मालूम है? कोई और 5वीं आ जाएगी, बोलेगी मुझसे शादी कर लो, आई लव यू, तो इतना पैसा रहना मांगता है ना उससे भी शादी करने का। हाँ, तो उससे निकाह नहीं हो सकता है, लेकिन तुम उसके साथ में रह सकते हो, ये भी सुन्नत है। क्या? मारिया रजी अल्लाह ताला अन्हु, तो अभी तो उसको लाने के लिए फिर दोबारा शादी करना पड़ेगा ना। मारिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, तुमको उनसे कुछ सीखना पड़ेगा। मारिया हमारे मुसलमान मोमिनों की माँ है, और तुमको पता नहीं होगा कि इनसे निकाह नहीं हुआ है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समझ में आया? और इनसे एक बेटा है, वो 12वीं बीवी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवी ना, तो 12वीं कौन है? मारिया। ये झूठ बोलते हैं लोग, 12 शादी है, 11 नहीं। वो 12वीं जो है उनसे निकाह नहीं हुआ था, इसलिए 11 निकाह बोलते हैं। तो 12वां क्या था? बोलते वो लॉन्डी सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम आज के दुनिया के लोगों के लिए है। जो 4 बीवी कर सकता है, उन औरतों के अंदर इंसाफ कर सकता है, वो 4 करे, ठीक है, वरना एक ही करे, है ना? अगर वो इंसाफ नहीं कर सकता है तो वो 4 निकाह नहीं कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, समझे? किसी को कम, किसी को ज्यादा, ऐसा नहीं, सबको बराबर का हक देना पड़ेगा, इज्जत देना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ, तो वो 4 कर सकता है। 4 के अलावा भी अगर कोई आ जाए तो भी कर सकता है। समझ में आया? उससे बच्चा होगा तो तुमको उसको नाम देना पड़ेगा अपना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोलो, इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बेटा है, इसकी माँ मारिया है। 11 में से कोई बीवी नहीं है इब्राहिम की माँ, 11 बीवियों में से कोई इब्राहिम की माँ नहीं है, वो तो 12वीं है मारिया। इनसे तो निकाह नहीं हुआ था। समझ में आया? मगर वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में रहना चाहती थी। आप समझ में आया? तो ऐसा भी होगा। कुरान के अंदर 4 का निकाह का दिया है, तो नबी की सुन्नत भी कुछ बता रही है। समझ में आया? एक वक्त आएगा जब तुमको 40 औरतों को संभालना पड़ेगा, एक मर्द को 40 औरत संभालना पड़ेगा। कैसे? पैसों से भाई, उन लोगों को पैसा नहीं देगा, समझे?